الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع انسان یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی تعریف کرے، کہیں میرا تذکرہ ہو لوگوں کے سامنے یا لوگوں سے اوجل، لوگ میری تعریف کریں، میرے تذکرے کریں، مجھے یاد کریں۔ حالانکہ انسان کے پاس کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ اس کے پاس اس پر ایک ایسا زمانہ، ایک وقت بھی آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، دنیا میں اس کا نام نہیں تھا، لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے، اس کا نام و نشان دنیا میں نہیں تھا۔ وہ دنیا کے اندر آیا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفات کریں، لوگ مجھے اچھے ناموں سے یاد کریں، لوگ مجلسوں کے اندر میرا تذکرہ کریں۔ حالانکہ انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، انسان ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہونے والا، وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، میرے بڑے بڑے نام لیے جائیں، میرے بڑے بڑے تذکرے کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، ساری کائنات کو کھلانے والے، ساری کائنات کو پلانے والے، ساری کائنات کی تمام ضروریات کو پورے کرنے والی وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ تو زیادہ لائق ہے کہ اس کے تذکرے کیے جائیں، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تعریفات کی جائیں، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی تکبیرات بیان کی جائیں۔ اللہ اس کے زیادہ لائق ہے۔
انسان ایک کم تر ہو کر اگر وہ چاہتا ہے تو وہ ذات بھی چاہتی ہے جو تمام کائنات کی خالق اور مالک ہے کہ اس کی تعریفات کی جائیں، اور وہ تعریفات کے زیادہ لائق ہے، وہ تسبیحات کے زیادہ لائق ہے، وہ تکبیرات کے تحلیلات کے زیادہ لائق ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کی طرف پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر لپک کر جلدی اللہ کے ذکر کی طرف آیا کرو۔ اور فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم فانتشروا، زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کہا؟ پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہی اللہ کا ذکر ہے، نماز کے لیے آئے ہو، جلسے کے لیے آئے ہو، محفل کے لیے آئے ہو تو وہاں تو اللہ کا ذکر کرو، لیکن نماز سے جیسے پھر کے واپس جاؤ تو اللہ کا ذکر چھوڑ دو، ایسے نہیں۔ فانتشروا کہا نماز کے بعد پھیل جو زمین کے اندر، اپنے اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، روزی رزق کے لیے کام کاج کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تب بھی تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ حکم دیتے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام حالات سے ہٹ کر میدان جنگ کے اندر بھی کہا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دشمن کے اوپر غلبہ چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دشمن تم سے مغلوب ہو جائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تم ملو، فئۃ کسی لشکر سے، کسی جماعت سے، فاثبتوا، تو جم کر ان کے خلاف لڑو، ڈٹ کے مقابلہ کرو، تمہاری قوت، تمہاری طاقت، تمہاری فوجیں ایک طرف، لیکن وذکروا اللہ، ساتھ اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہارا لشکر، تمہارا ساز و سامان وہ تمہیں شاید فائدہ دے یا نہ دے، لیکن بعض اوقات جب انسان کو اپنے لشکر پہ، اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے۔ جیسے حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے یہ سمجھا تھا آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، ہم تو غالب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آزمائش کے اندر ڈال دیا، کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا، تم عجب میں پڑ گئے تھے، ہم تو آج بہت زیادہ ہیں، ہم تو غالب آ کے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ کہا جنگ کے اندر بھی ہو، تمہارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں کامیابی ملے، اور کامیابی کب ملے گی؟ جب تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے، اس کے علاوہ ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہ کر لیں، اس کی تسبیح بیان نہ کر لیں، اس کی تکبیرات بیان نہ کر لیں، اس وقت تک ان کے دلوں کو اطمینان نہیں آتا۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ آتا ہے۔ جتنا مرضی دنیا کے اندر کام کاج کر لو، محنت کر لو، کوشش کر لو، دل مطمئن نہیں ہو سکتے، دلوں کے اندر سکون اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرو گے۔ فرمایا الا، خبردار، دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، اس کا علاج، اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، اس کی مثال مردار کی اور زندے کی ہے، کہ جو ذکر کرنے والا وہ ایسے ہے جیسے زندہ شخص ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے ہے جیسے بدبودار مردار ہے، کہ اس کو اللہ کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پلا رہے ہیں، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، گھر دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، کھانے پینے کے لیے سہولیات مہیا کی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردار ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں۔
وہ ایسے ہے اس کو نہیں پتا میرے پاس سے کون گزر رہا ہے، نہیں پتا میرے اوپر کون احسان کر رہا ہے، میرے ساتھ کون نیکیاں لگا رہا ہے، وہ مردار ہے، اس کو کچھ احساس نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ بھی اس مردار کی طرح ہے۔ فرمایا مثل البیت الذی یذکر فیہ، اس گھر کی مثال جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر فیہ، اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، مثل الحی والمیت، اس کی مثال بھی مردار کی طرح ہے اور زندے کی طرح ہے۔ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر ایسے ہے جیسے زندہ ہے، اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر اطمینان ہے، اس کے اندر آپس کے اندر بہت اچھے اخلاقیات والے معاملات ہیں۔ لیکن جب اللہ کا ذکر اس گھر کے اندر نہیں آتا، آج کیا ہے، گھر سے سکون اٹھ گیا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہے، بیوی کی تربیت نہیں ہے، رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کا ذکر گھر کے اندر نہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر شیاطین داخل نہیں ہوتے، اور سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا وہ قرآن مجید ہے۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس گھر کے اندر سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، سکون وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئے، جاء الفقراء، فقیر لوگ تھے، مسکین تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ وہ مہاجرین فقراء تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم سے جو لوگ مالدار ہیں، ذهب اہل الدثور، وہ جو اہل دثور بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس جائیدادیں بہت زیادہ ہیں، وہ تو بہت بڑے بڑے درجات لے گئے ہیں، ان کے تو درجے بڑے ہیں، وہ اس اپنے مال کے ذریعے سے یحجون، وہ حج کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے وہ حج کرتے ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یجاہدون، وہ اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مال بہت زیادہ ہیں، یتصدقون، وہ اپنے مالوں کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، ان کو صدقے کی نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا ہم کیا کریں؟ یصلون کما نصلی، اگر تو معاملہ ہو کہ وہ صرف صدقہ ہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، چلو ہم نماز پڑھیں ہمیں نماز کی نیکیاں مل جائیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو صرف نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مال ہے اور وہ اپنے مال کے ذریعے سے حج کرتے ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم صرف نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مال ہے، یعتمرون، وہ عمرے کرتے ہیں، ہم عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق بھی دے، اللہ تعالی ہمیں وہ مال عطا کرے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ ہمیں وہ ایسا مال دے جس کے ذریعے سے ہم عمرہ کریں، ایسے مال اللہ ہمیں دے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے راستے کے اندر جہاد کریں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور من الدرجات، ان کے تو درجے بڑے بڑے ہیں، ان کے پاس مال ہے۔ کہا میرے صحابہ کرام پریشان نہ ہو، وہ اہل مال، وہ اہل الدثور، وہ لوگ جو ہیں، میں ان کے مقابلے میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ هل ادلکم علی شیء خیر منہم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ کہا تم ایسے کرو، یسبحون، تم اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، یحمدون، اللہ کی تم حمد بیان کیا کرو، یکبرون، تم اللہ کی تکبیرات بیان کیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہم ایسے کیا کریں گے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی، اور اسی حدیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 33 مرتبہ تم الحمدللہ کہا کرو، 33 مرتبہ تم اللہ اکبر کہا کرو۔ آگے صحابہ کرام کہتے بعض نے اختلاف کیا، بعض نے کہا ہم 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور اس کو گنتی کو 100 پورا کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ بتایا کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ جب یہ کلمات تم کہو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، ان کلمات کے ساتھ تم سے جتنے مالدار پہلے گزر چکے ہیں تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، اور پیچھے آنے والے جتنے مالدار ہیں وہ کبھی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے
کہ اگر تم مالدار صدقہ کرنے والوں سے، جہاد کے اندر مال لگانے والوں سے، جہاد اور مال کے ذریعے سے حج کرنے والوں سے اور عمرے کرنے والوں سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو تم کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، کوئی بندہ تمہیں نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کا مقابلہ کہاں؟ جب انہوں نے دیکھا وہ تو نیکی کی تڑپ کے اندر مارے مارے پھرتے تھے کہ ہمیں کوئی راستہ ملے کہ ہم دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والے نیکی کے کاموں میں مقابلہ کریں۔ فلاں نماز با جماعت 5 پڑھتا ہے، میں 7 تہجد بھی شروع کر دوں، اس سے آگے نکلوں گا۔ وہ تہجد پڑھتا ہے، میں 7 اشراق بھی شروع کروں گا، میں اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ وہ اتنا صدقہ کرتا ہے، میں اس سے زیادہ صدقہ کروں گا، اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ صحابہ کرام کو جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین کو ایک ایسا کام بتایا ہے جو ہم مال والوں سے بھی وہ آگے نکل جائیں گے، تو ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ 7 سبحان اللہ کہنے کی اتنی نیکیاں ہیں، اللہ اکبر کہنے کی اتنی نیکیاں ہیں، الحمدللہ کہنے کی اتنی نیکیاں ہیں، تو انہوں نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ وہ پھر صحابہ کرام جو فقراء تھے پھر شکایت لے کے آگے، اللہ کے نبی آپ نے تو ایک ہی چیز ہمیں بتائی تھی کہ جس کے ذریعے سے ہم مالداروں سے آگے نکل سکتے تھے، لیکن وہ وظیفہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اب ان کو اللہ نے مال دیا ہے، ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، اور جس کو اللہ دے دے، جس کو یہ عطا کر دے اللہ چاہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں چیزیں دے دے، اللہ مال بھی ایسا دے جو نیکی کے راستے میں لگنے والا ہو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق بھی دے تاکہ کوئی شخص آپ کی نیکی کے مقابلے میں پہنچ ہی نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے سیارہ جو گھومنے پھرنے والے زمین کے اندر ہوتے ہیں، چکر لگانے والے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر کوئی مجلس ایسی ہو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم اس مجلس کے اندر کہا وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آخر ان کو ایک مجلس مل جاتی ہے اور وہ اس مجلس کے اندر پہنچتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی سکینت، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ فرشتے وہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہاں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مزید اپنے بندوں کی تعریفات ان فرشتوں کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ کہا بتاؤ میرے بندوں کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ فلاں جگہ پر، فلاں محفل کے اندر، فلاں مجلس کے اندر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرا تذکرہ ہو رہا تھا، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ کہا اچھا میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کہا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر دیکھ لیں تو؟ کہا اللہ تعالیٰ وہ تو جنت کا سوال کریں گے تو اسے جنت مانگیں گے۔ کہا اور کیا کہتے تھے؟ کہا اے اللہ وہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کہا دیکھی تو نہیں۔ کہا اگر وہ دیکھ لیں تو؟ کہا اللہ وہ اس سے بچنے کا سوال کرتے ہیں۔ کہا اور وہ کیا کہتے تھے؟ کہا اے اللہ یسبحونک، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اے اللہ یکبرونک، وہ تیری تکبیرات بیان کر رہے تھے۔ یحللونک، وہ تیری تحلیل بیان کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ اے اللہ وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی جواب میں فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ غفرتو، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے جتنے بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کی تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دی ہیں جو میری تسبیحات بیان کر رہے تھے۔ اور ساتھ فرمایا اور جس چیز کا وہ سوال کر رہے تھے میں نے وہ ان کو عطا کر دی۔ سوال کس چیز کا کر رہے تھے؟ جنت کا۔ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ کہا جاؤ میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ کہا کس چیز سے بچنے کا سوال کر رہے تھے؟ کہا یا اللہ جہنم سے بچنے کا سوال کر رہے تھے۔ کہا جاؤ میں نے ان کو اس چیز سے بچا دیا جس سے بچنے کا وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اور ساتھ کہا اللہ ان میں تو ایک بندہ ایسا تھا جو اس مجلس میں آنا نہیں چاہتا تھا، مر بہم، وہ ان کے پاس سے صرف گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا فلاں جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، وہ تو اس کے اندر آ کے ویسے ہی بیٹھ گیا، وہ آیا اس ارادے سے نہیں تھا۔ کہا اچھا میں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، لا یشقی بہم،
ان کے ساتھ بیٹھنے والا جلیسہم، ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ کبھی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کی مرضی نہیں تھی اس کے اندر آنے کی مجلس کی، وہ جا کہیں اور کسی کام سے رہا تھا، لیکن اللہ کی رحمت جس مجلس کے اوپر نازل ہو رہی تھی، جس مجلس کے اندر اللہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اس مجلس کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی۔ فرمایا اللہ کا ذکر تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ صرف جو بندہ آ کے اس کے اندر شریک ہو گیا اس مجلس کے اندر، اللہ اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے اندر، ایک دن کے اندر صرف کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قال فی یوم 100 مرہ، جو شخص 100 مرتبہ صرف کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنا مشکل لفظ ہے، ہر بندے کو ابھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص دن کے اندر 100 مرتبہ یہ کہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی تمام غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، ان کانا زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اگر اس کی اتنی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہیں تو صرف اللہ کا اتنا چھوٹا سا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، 2 کلمات ایسے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہے، بہت وزن ہے ان کا، اور حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بہت پسند ہے۔ زبان کے اوپر چھوٹے سے ہیں، وقت تھوڑا لگتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، ترازو کے اندر ان کا وزن بہت ہے۔ فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا تذکرہ کرو تو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ بہت سی آزمائشوں سے بچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 کل آخری جو ہیں وہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے اس کو شام تک محفوظ کر دیتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ آخری 3 کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 کل صبح کے وقت پڑھ لیں، شام تک ہر شر سے، ہر نقصان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ شام کے وقت اگر وہ یہ پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان سے، ہر شر سے بچا دیتے ہیں۔ آیت الکرسی کتنا وقت لگتا ہے؟ ہر بچے کو، ہر مسلمان کو یہ یاد ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کے اوپر پہرے دار ہیں، شیطان آیا خزانہ چرا کے لے گیا، دوسرے دن پھر آیا، پھر چرا کے لے گیا، اور تیسرے دن اس نے کہا کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تو بچنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ ہے۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے، آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے رات کے وقت، صبح تک ایک محافظ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، جو اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی پہرے داری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہر شر سے، ہر بیماری سے، ہر نقصان سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔